جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا باقاعدہ. اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے، اب آپ ہم نے آرمی چیف کو بھیجا ہے. آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک اٹامک پاور ہیں، آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نخرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے. یہ تو نہ ہوا نا یار. ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے. وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں. ہمیشہ کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی. یہ وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ ان کو ساتھ ان کو باندھ کے لے جاتے کہ بھائی جان اتنے بیٹھو کہ معافی منگو. کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پہ نفسیاتی طور پہ برا اثر پڑتا ہے. کہ سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ابھی وہ کمپرومائز کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا. دورہ سعودی عرب، چوہی صاحب کے پاس لگتا ہے کوئی خبر ہے آج اس حوالے سے؟ چوہی صاحب کیا ہوا ہے وہاں پہ؟ وہ جو مطلب کہ جو تعلقات جو ہیں مستقبل کے اندر بھی ہم مشاورت سے چلنے کی جو بات کی گئی ہے، یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ شکریہ رضوان صاحب. آپ یہ دیکھیں یہ جو دورہ آرمی چیف کا DGI SI کا جو پورا وفد گیا ہے اور جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اور جو فال آؤٹ ہوا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے گیا ہے. اب یہ دیکھیں جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں ایک تو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی گئی ہے کہ دیکھیں دونوں ملک ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور دونوں کو ایک دوسرے کی امپورٹنس کا وہ خیال جو ہے وہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے جو سٹیکس ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو یہ سارا نیوٹرلائز ہو جائے گا، کیا اس کو آگے لانگ ٹرم میں یہ چل پائے گا، اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں جو سعودی عرب جو ہے اس کی ایکچولی جو اس کی جو پرسٹیج ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو اسٹیٹ وے وہ OIC کو ہیڈ کرتے ہیں اور OIC کا مین تمام ایک جو بلاک ہے جو سعودی بلاک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو لیڈ کرتے ہیں. اور دوسرا جو حرمین شریفین، یہ 2 پرسٹیج ہیں بیسیکلی. جب ہمارا جو سٹیک ہے وہ کشمیر کا سٹیک ہے، اور جب ہم کشمیر کی جب بات کرتے ہیں اور جو شاہ محمود قریشی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اگر آپ دیکھیں جب انہوں نے کہا کہ اگر OIC ہمیں سپورٹ نہیں کرتی پھر ہم دوسرا بلاک کون سا بنتا ہے؟ ترکی ہے، ملائیشیا ہے اور قطر ہے. جب یہ بات کریں گے تو وہ ڈنٹ پڑے گا، پرسٹیج کو ڈنٹ پڑے گا. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہ سعودی عرب ہمارا درینہ دوست بھی ہے اور شروع سے ہماری امداد بھی کرتا رہا ہے، ہر برے وقت میں کام بھی آتا رہا ہے. اور موجودہ حکومت کے 2 سالوں میں بھی دیکھ لیں کافی انہوں نے سپورٹ کیا، اور چاہے تیل کی پیمنٹس ہوں، ریزروز ادھار پیسے دینے ہوں، یا جو آئل ریفائنری کا جو معاہدہ ایگریمنٹس ہوئے ہیں $20 ارب کے. ابھی دیکھنا رضوان صاحب یہ بھی ہے کہ کیا یہ دیر پا چلتا رہے گا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ دیر پا نہیں چلے گا، کیونکہ ایک سٹیج کے اوپر اگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس دورے سے کہ OIC اتنی فعال ہو جائے اور ہمیں کشمیر میں کھل کے ہماری حمایت کر دے تو وہ ناممکن ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ پاسبل ہوگا. چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ ضرور آئیں گی پازیٹیو، لیکن جو سٹینس ہم چاہ رہے ہیں OIC کی طرف سے وہ نہیں ہوگا، کیونکہ سعودی عرب کی اپنی ولنریبلٹی ہے، آئل کا کرائسس، اور وہاں پہ جو انمپلائمنٹ، ان کی جو معیشت کا برا حال ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. USA خود آئل امپورٹ کرنے جا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کا جو انٹرسٹ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ابھی وہ کمپرومائز کر لیں گے، مجھے نہیں لگتا. لیکن نیوٹرلائز تو ضرور ہو گیا، لیکن ان لانگ رن جب تک پاکستان اکنامکلی سٹرونگ نہیں ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا. ایک سٹیج کے اوپر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہوگا، کیونکہ پاکستان کیا ترکی کو چھوڑ سکتا ہے، کیا ملائیشیا کو چھوڑ سکتا ہے، دوسرے بلاک کو چھوڑ سکتا ہے، یہ ناممکن بات ہے. تو اوورآل ایک ہی سٹرینتھ ہے پاکستان کی، اکنامکلی پروگرس کرے. بالکل ٹھیک ہے. میاں سیف الرحمان صاحب، میں آپ کو گاڑی ادھار نہیں دے سکتا تو مجھے آپ سے گاڑی ادھار نہیں مانگنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح. اور جب آپ مجھے جسے کوئڈ پرو کو کہتے ہیں جی، اور آپ مجھے اگر اپنی گاڑی میں سے کہیں کہ ادھر کھڑا ہو، گاڑی تو اتر جا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں میرے لیے شکر رنجی پیدا ہو چکی، اور مجھے آپ کے ساتھ اگر تعلقات برقرار رکھنے ہیں تو مجھے فوری طور پہ پوچھنا ہے کہ میاں صاحب کی ہویا، خیر ہے، کوئی غلطی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، ٹھیک ہے. جب ہمارے پرائم منسٹر کو پہلے تو اسے جہاز مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس نے مانگ لیا تھا اور اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا باقاعدہ، ٹھیک ہے.
فنی خرابی کہہ کے، وہ انگریزی والی فنی خرابی تھی، اردو والی نہیں تھی، ٹھیک ہے، انگریزی والی فنی خرابی کہہ کے اسے چلتے جہاز میں سے اتار دیا گیا، تو پوچھنا تو بنتا تھا۔ اس کے بعد سعودیوں نے 1 سال انتظار کیا ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں کہ بھائی اگر تم ہمارے ساتھ ناراض ہو تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیں فنی کا آپ نے لفظ بڑا اچھا بولا ہے، فنی موڈ آف گورننس ہے، بالکل ہی ہے، باقاعدہ ہر بات میں ایک فن کیا مطلب ایک پہلو۔ اب ہم اتنی گھٹیا آنا والے ہیں کہ ہم خود نہیں گئے، اب ہم نے آرمی چیف کو بھیجا ہے۔ لیکن ڈپلومیسی جو ہے نا جی، اس کی بڑی انٹری کیسز ہوتی ہیں، بڑی رموز و اسرار ہوتے ہیں، تو ڈپلومیسی جو ہے وہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا نہیں ہوتا، ہم یہ بلاگ بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہمارے پاس کاؤنٹر پوائز ہے، کاؤنٹر ویٹ یہ ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کو تمام رموز و اسرار سمجھنے پڑتے ہیں کہ کون سے ممالک، دیکھیں نا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کامن کاز صرف مذہب ہی ہو۔ آپ ایک ولنریبل سٹیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک اٹامک پاور ہیں، لیکن آپ کے اندر میں مجھے ظہیر صاحب کی بات بالکل صحیح لگتی ہے، جب آپ تک آپ اکنومیکلی سٹرونگ نہیں ہوں گے یا کم سے کم اسرٹ کرنا نہیں جانتے، آپ چلیں مینڈیٹ جیسے بھی آیا، آپ کے پاس ایک مینڈیٹ ہے، کیا وہ مینڈیٹ آپ کا وزن بڑھاتا نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جناب وہ ماضی کی حکومتیں گئیں جو جنتا ہوتی نہیں، جن کو آپ ڈکٹیشن دیتے تھے، میرے پیچھے تو پوری پارلیمنٹ ہے، لوگ تو سیاپا کریں گے میرا، تو آپ اس میں اسرٹ کر سکتے ہیں۔ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا بنیادی جو بیس ہوتا ہے ایک براڈ بیس ہوتا ہے، اور وہی اس کی سٹرینتھ ہوتی ہے کہ کہاں پہ دیکھیں نا ہمارے کہاں پہ ویکنیسز ہیں، ہماری سافٹ انڈر ویلی کہاں پہ ہے، صحیح۔ اور جو سعودی عرب ہے اس کا تو مین ایشو ہی اسٹریٹجک ہے، اور ہے آپ صرف یہ نہیں کہ 22 سال کا بس ایک بس جھولے لیے جانے ہیں اور بس آپ دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں امپائر کی انگلی، آپ اسٹیٹ کرافٹ کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے نخرے بھی اٹھائے جائیں لیکن ہمیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے، یہ تو نہ ہوا نا یار۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، کیونکہ ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی چاند فلاں تاریخ کو نکلے گا، کہ تحریک انصاف کی بدقسمتی سمجھ لیں یا ہماری بدقسمتی سمجھ لیں، تو وہ اگلے دن وہ چاند نہیں نکلتا، وہ ایک دن کے بعد نکلتا ہے، وزیر صاحب وہاں جھوٹے پڑ جاتے ہیں۔ ایک وزیر صاحب بیان دیتے ہیں تو ساری قومی ایئر لائن زمین پر آ کے گر جاتی ہے، ایک اور وزیر صاحب جو ہیں بڑے جوش میں بیان دیتے ہیں، دوست ممالک ناراض ہو جاتے ہیں، وزیر اعظم صاحب بیان دیتے ہیں تو جاپان اور اس کی جرمنی کی سرحد میں لا دیتے ہیں۔ چلو کوئی ناراض تو نہیں نا، ٹھیک ہے، اب اس میں نہیں، اس میں ناراض تو ہوتے ہیں نا جی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ دوست ممالک، ابھی اس کے بعد یہ ہے جی کہ ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے لائن کون سی ٹو کرنی ہے، ہم نے کیا امریکہ کے ساتھ جانا ہے، یا اسلامی ممالک کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے روس کے ساتھ جانا ہے، یا ہم نے کسی اور بلاک میں جانا ہے۔ ہمارے یہی فیصلہ ان 2 سالوں کی بات کر رہا ہوں، میں پچھلے نہیں بات کر رہا، ان 2 سالوں میں ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے سعودی عرب کو ناراض کر دیا بغیر کسی وجہ کے، وہ ہمارے سے کیا مانگتے ہیں؟ ہم ہی ان سے مانگتے ہیں، ہمیشہ کشکول تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ صاحب کیونکہ سیاسی آدمی ہیں، انہوں نے تو ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کی جگہ پہ ہمارے سپہ سالار جاتے ہیں، تو میرے خیال میں وزیر خارجہ صاحب کو خود ان کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ 17 اگست جو ہے نا وہ ضیاء الحق کی یوم پیدائش ہے، نئے پاکستان کے اندر زرتاج گل نے فرما دیا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا مینٹل سٹیٹس کہاں پہ ہے۔ میں نے آپ کو 4 وزیروں کی بات بتائی اور وزیر اعظم صاحب کی بات بتائی، میں وہ نہیں کہتا کہ سارے زمین پر، میں نے نہیں کہا، وہ سوشل میڈیا کہتا ہے جی، میں بالکل نہیں کہتا سارے زمین پر، لیکن آپ کے مجھے بتا دیجئے رئیس صاحب کہ ہمارے کتنے دوست ہیں پوری دنیا میں؟ ہم اس پہ کبھی بھی شرمندہ اس طرح کی بونگی پہ نہیں ہوتے، نہیں ہوتا، ہاں کچھ تو ہے نا، یوم پیدائش نہیں تو یوم وفات ہی صحیح، لیکن چلے کچھ تو ہے نا جی، یوم تو ہے نا جی۔ ہاں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم آج تک یہ فیصلہ جو ہے نا ہمارے ناممکنات میں سے ہے، ہم نے دیکھیں بیان دیا، دوست ناراض ہو گئے، ہم نے آج تک 1 سال لگا دیا آپ کے بقول، لیکن 1 سال اور تقریباً 2.5 ماہ ہم نے لگائے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے، آج وہ گئے ہیں اور وہ بھی سپہ سالار گئے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں نا جی وزیر خارجہ کو، جنہوں نے بیڑا گرک یا ہمارا پٹھا بٹھایا۔ اب دیکھیے نئے جو جدید تعلیم کے اصول ہیں نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اندر بچوں کو باہر بٹھا دیتے ہیں ورنہ ان پہ نفسیاتی طور پہ برا اثر پڑتا ہے۔ رئیس صاحب یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ نہیں ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آپ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں، ٹیچر کون ہے یا تو فیصلہ کر لیں۔ ہم یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے آج تک کہ ہم نے جانا کس کے ساتھ ہے، بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اٹھنا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کیا سارے کام ہمارے فوج نے کرنے ہیں؟ ان بیچاروں کے جو اپنے کام ہیں ان کو وہ ان سے کرنے دینا انہیں، کہ ہمارا جو سرحدی مسائل ہیں، ہمارے انڈیا کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں، اگر وہ سارا وہ جو ان کو دے دیں گے تو مجھے بتائیے وہ کس نے کرنا ہے؟ پھر یہ وہ وہاں پہ جا کے لڑ لیں، ان سے تو یہ بھی نہیں ہونا۔
अब काम बिजली चोरी होती है तो जी फौज लाएगी, वो ठीक करेगी। गो स्कूलों का मसला है, फौज आएगी तो ठीक करेगी। हम अपने दोस्तों को गालियां निकाल दें तो फौज के सिपा सलार आएंगे, वो ठीक करेंगे। गालियां खाने के लिए क्या फौज ही रह गई है? हर काम उसके उनकी जिम्मे डालना है आपने। नालों तो की खुदारा सफाई। आपने नालों की सफाई करनी है, फौज कर देगी जी। तो भाई फिर सियासी आप क्यों चला रहे हैं? फिर ये वजीर खारजा साहब को चाहिए था कि ये इनको साथ इनको बांध के ले जाते सही। कि भाईजान इधर बैठो, माफी मांगो, आपने जो बेड़ा गर्क किया ये सामने आ गया जी मुलजिम आपका। आज भी वजीर आजम साहब के साथ उनकी मुलाकात होनी है, उन्होंने उसको वो पैराए में बदल देना है वजीर खारजा ने, क्योंकि उनकी तो आदत है कि जी मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गई है, ये हो गया। आपका वजीर खारजा जो होता है वैसे स्लिप ऑफ टांग जो है ना वो मुंह से ही होती है। वही मैं वही कह रहा हूँ ना, टांग से नहीं होती। वो इन्होंने टांग से मुराद ली है कि मैं नीचे से ऐसे करके खिसक गया था। कोविड ऐसे के नहीं खिसके। 17 होते हैं 17 अगस्त से आओ लागी यहाँ पे क्या अब मुझे बताएं इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं यार आप? वैसे तो ही बात ऑब्वियस है। बात है जी रईस साहब कि जब हमें ये शर्मिंदा करेंगे ना तो भाई बात ये है कि मैं और आप समेत हम सारे फौज के साथ तो खड़े हैं। चलिए इनकी इस जगह पे लोगों का ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इमरान खान को कुछ नहीं समझते, ये उन्होंने किसी और के कहने के ऊपर बयान दिया करते हैं। मौजूदा हुकूमत ने झूठ, बदजुबानी, गालम गलोच, धमकी और हर जो वाहियात गुफ्तगू